محمد کوثر رضا، میں نے پچھلی کلپ میں جو ذکر کیا ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے وہ آپ نے سن لیا ہے، اور میں آج کی اس کلپ میں یہ ظاہر کروں گا اور یہ بات صاف کر دوں گا کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اگر یہ کام آپ کرتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں اور زکوٰۃ ہماری ادا نہیں ہوتی ہے۔ میرا ٹاپک یہ ہے آج کا کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ ایک ایک بات میری بہت غور سے سنیے آپ۔ اگر آپ یہ بھول میں ہیں تو آپ غلطی کرتے ہیں، اور آج ہی سے اس جو طریقہ ہے زکوٰۃ دینے کا اس کو بدلیے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، یہ سنیے آپ۔ سب سے پہلا نمبر جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے ان میں سے چند یہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا وہ مالدار، یعنی وہ شخص جو مالک نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ سمجھ گئے؟ مالدار یعنی وہ شخص جو مالک نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو ماننی ہے، اور جب بھی زکوٰۃ ادا کریں تو اس بات کا خیال رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ایک نمبر، پہلے نمبر کا یہ سوال اور یہ جواب۔ دوسری جو بات پائی جاتی ہے جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہ بنی ہاشم۔ اس میں کون آتے ہیں؟ حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب۔ ان کی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہا میں نے؟ دوسرے نمبر کی جو شرط ہے وہ یہ ہے حضرت علی کے خاندان سے، حضرت عقیل کے خاندان سے، حضرت جعفر کے خاندان سے، حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب، ان کی اولادوں میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں جسے سن کے آپ کو عجیب سی حیرت ہوگی۔ اگر یہ کمی کرتے ہو تو آج ہی سے بھائی اس کو بند کر دینا، اور بالکل بند کر دینا۔ اگر یہ کمی آپ کے اندر پائی جاتی ہے اور آپ کسی اور کو بھی یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر، اپنی اصل فرع۔ اپنی اصل فرع سے مراد کیا ہے؟ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے ماں باپ کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سمجھ گئے؟ دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور نانا نانی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پوتا پوتی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نواسا نواسی کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات میں آپ کو بتاؤں، چوتھی بات
یہ باتیں سن کے عمل بھی کرنا، دینا نہیں زکوٰۃ ان لوگوں کو۔ چوتھی بات یہ ہے، عورت اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو، چاہے شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہو اور وہ عدت کی حالت میں ہو، تب بھی عورت اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ پہلے تو طلاق نہیں دے سکتا، سمجھ رہے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد میں جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے، وہ عورت اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو، چاہے وہ لڑکی عدت کر رہی ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ سمجھ گئے؟ پہلے تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اپنے گھروں میں سکون کا ماحول بنائیں، اسلامی ماحول بنائیں، یہ لفظ طلاق سے بچیں، زندگی بہتر گزرے گی انشاءاللہ۔ تو بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، اور دے دی ہو وہ عدت میں ہو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، صحیح ہے۔ اور پانچویں کیا ہے، مالدار مرد کے نابالغ بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مرد کے مالدار ہو، اس کے بالغ بچے کو جو مالک نصاب نہ ہو، اسے زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ سمجھے آپ؟ یعنی مالدار مرد کے نابالغ بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، مالدار مرد کے بالغ بچے کو یہ پتہ ہو کہ یہ مالک نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور مالک نصاب ہے تو نہیں دے سکتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ بہت ضروری باتیں تھیں۔ اور آخری بات یہ ہے، وہابی کو، کسی مرتد یا کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ سمجھ گئے؟ وہابی کو یا کسی دوسرے مرتد یا بد مذہب یا کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ اور ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا سید کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ دراصل بات یہ ہے، سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں اور نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ بھی بنی ہاشم میں سے ہیں، سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان باتوں کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں جو کلپ بناتا ہوں اس میں علم کی باتیں ملتی ہیں، معلومات کی باتیں میں آپ سے کرتا ہوں، میرے لیے انشاءاللہ دعا کریے گا۔